الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. محترم حاضرین اجماع، پردہ ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بڑائی و بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعد درود السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، توحید ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی حاصل ہوتی ہے. موت کے بعد ثابت قدمی توحید کے ذریعے ہے. قبر میں کامیابی توحید ہی کے راستے سے. شفاعت رسول کا حقدار قیامت کے دن توحید کی وجہ سے. توحید کی وجہ سے ہی میزان کا پلڑا بھاری ہوگا. یعنی توحید ہماری زندگی میں ایک ضروری حیثیت رکھتی ہے. اگر توحید نہیں ہے تو آپ کی زندگی گویا کہ صرف جسم ہے، جان نہیں. آپ کا جسم موجود ہے لیکن جان نہیں، اس میں روح نہیں ہے. اگر توحید نہیں ہے، توحید روح کی حیثیت رکھتی ہے دوستوں. اس کے مقابلے میں شرک ایک نہ معاف ہونے والا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم جس کو کہا جاتا ہے، جس کی معافی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اللہ نے کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، جنت حرام کر دیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا. اتنا بڑا گناہ، اتنی مذموم خصلت، اتنا قبیح گناہ، لیکن اس کے باوجود لوگ اس شرک میں ملوث ہوتے ہیں.
دیکھیں شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کا اقرار مشرک بھی کرتا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو شرک میں ملوث ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر دن شرک کرتے ہیں، قبروں کا طواف، قبروں کی زیارت، قبروں کا چکر لگانا، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، اس کے علاوہ شرک کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری موجود ہونے کے باوجود وہ شرک کی مذمت کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے شرک بہت بڑا گناہ۔ پھر آخر وجہ کیا؟ شرک سے آدمی کیوں نہیں بچتا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شرک بڑا گناہ، اس سے کسی کو انکار نہیں، مشرک بھی مانتا ہے اس چیز سے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے جو شرک میں ملوث ہے، شرک کر رہا ہے، برابر کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا شرک بہت بڑا گناہ، اللہ معاف نہیں کرے۔ پھر وہ کیوں شرک میں مبتلا ہے؟ وہ شرک میں کیوں ڈوبا ہوا ہے جو خود اقرار کر رہا ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے؟ اس لیے دوستو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ شرک بڑا گناہ ہے، اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں شرک ہیں۔ اصل اس کو معلوم نہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، اصل اس کو بتایا نہیں گیا کہ یہ چیز شرک ہے جو تم کر رہے ہو، یہ توحید نہیں ہے، جسے تم توحید سمجھ رہے ہو توحید نہیں ہے، لہذا تم اس سے باز آ جاؤ۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ شرک کو لوگ شرک نہیں سمجھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں چند ایسے مسائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو لوگوں کے یہاں عام ہیں، جسے لوگ شرک نہیں سمجھتے۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف ہے جو کام آپ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جس کو ہم کہتے ہیں وسیلہ، تقرب الہی کا حصول۔ جائز وسیلے کی تین قسمیں ہیں، جو وسیلہ جائز ہے اس کی تین قسمیں ہیں، پہلے وہ سمجھ لیں اس کے بعد ناجائز وسیلے پر۔ پہلی قسم یہ ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے، ثواب کا کام کیا ہے، تو اس کا حوالہ دے کر کے اللہ سے آپ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر سکتے ہیں۔ غار والوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جب کوئی صورت نہ بنی تو تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا شروع کیا۔ مشہور واقعہ ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ رکھ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں کہ پروردگار جو یہ نیکی، جو ثواب کا کام کیا ہے صرف تیرے لیے کیا ہے، اس نیکی کے صدقے تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس میں کوئی حرج نہیں، ایک قسم۔ دوسری ہے نیک شخص جو زندہ ہو اس سے دعا کروا سکتے ہیں۔ نیک شخص جو زندہ ہو باحیات ہو اس سے دعا کروا سکتے ہیں۔ یہ وسیلے کی دوسری قسم ہے جو جائز ہے، اور ایسی کئی ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دعا کروانے آتے تھے۔ کئی ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ تو دوسری قسم کیا ہے؟ نیک ہو اور زندہ ہو تو اس سے دعا کروا سکتے ہیں، دعا طلب کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی طبیعت ناساز ہے، ذرا دم کر دیجیے، دعا کر دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسری قسم ہے اسماء و صفات کا وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لیجیے آپ، جیسا کہ اللہ نے خود کہا قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے بہترین نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے تم اس کو پکارو۔ مثال کے طور پہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پروردگار تو غفور الرحیم ہے، اس لیے تو مجھے بخش دے، تو معاف کرنے والا ہے مجھے معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے مجھے بخش دے۔ اس طرح دعا کرنے میں کوئی حرج کی بات، تو غفار ہے، تو غفور الرحیم ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی
اسماء و صفات کا نام لے کر کے آپ گناہوں کی معافی تلافی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 جائز صورتیں ہو گئیں۔ ان 3 جائز صورتوں کے علاوہ جتنی بھی وسیلے کی صورتیں ہیں ساری کی ساری ناجائز ہیں، بسا اوقات وہ صورتیں شرک تک پہنچاتی ہیں۔ اب آئیے ناجائز وسیلے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وسیلے کی ناجائز شکلیں: نمبر 1، کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں لے سکتے آپ، کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں لے سکتے آپ۔ اس کے بارے میں لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے پروردگار، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا طلب کرتے تھے، تجھ سے پانی طلب کرتے تھے، بارش طلب کرتے تھے تو تو بارش نازل کرتا تھا۔ اب تیرے چچا کے ذریعے، عباس کے ذریعے ہم وسیلہ پکڑتے ہیں یا دعا کرواتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما۔ یہ دعا کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ دراصل یہ ہوا کہ قحط سالی پڑ گئی اور پریشانی بہت ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دعا کروائیے، آپ جو ہے استسقاء کی نماز پڑھائیے، دعا کروائیے۔ تو یہ تو دعا کا وسیلہ ہوا۔ اس میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وسیلہ لیا گیا، بھائی ان سے کہا گیا کہ آپ دعا کرائیے، نماز پڑھائیے، استسقاء کی نماز پڑھائیے۔ اس میں یہ جو دلیل دی جا رہی ہے کہ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسیلہ لیا گیا، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی جب بحیات تھے تو ہم ان سے وسیلہ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، تو یہ تو دعا کا وسیلہ ہوا، یہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے، یہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے جس میں ایک مرتبہ جب قحط سالی پڑی، ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، مال تباہ ہو گئے، مال برباد ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانور بھوکے پیاسے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، تو دعا طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اس کا یہ حدیث کبھی بھی توسل کے سلسلے میں یا وسیلے کے سلسلے میں کبھی دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ دعا کا وسیلہ ہے، اس سے مراد دعا کا وسیلہ، یاد رکھیے۔ دوسری چیز، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ وسیلہ تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کیوں نہیں گئے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کیوں لیا؟ جبکہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی نا، لیکن اس کے باوجود وہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو دنیا سے گزر گئے ان کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، ذات کا وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، ان کا بھی وسیلہ نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری شکل یہ ہے ناجائز وسیلے کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به۔ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پکارے مگر اسی کے ذریعے، اسی کے جاہ و جلال کے ذریعے، اسی کے ناموں سے، اسی کے اسماء و صفات سے پکارے، بس اسی سے جائز، باقی کسی سے بھی جائز نہیں۔ ایک رتبے کا حوالہ، یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی علی کے رتبے کے حوالے سے پروردگار تو معاف فرما دے، حسن و حسین کے رتبے کے حوالے سے تو معاف فرما دے، ان کے صدقے طفیل میں معاف فرما دے، اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں دوستو، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، توحید کے مخالف ہیں، منافی ہیں۔ یہ حق کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کسی کے حق سے آپ وسیلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَى الْخَالِقِ، کیونکہ مخلوق کے لیے خالق پر کوئی حق نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم پر کر رہا ہے وہ احساناً کر رہا ہے، اس کے اوپر کرنا واجب نہیں ہے۔
ہماری زندگی کا ساز و سامان، ہمارے لیے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ احساناً کر رہا ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ غیر موجود زندہ یا مردے کا وسیلہ جائز نہیں ہے، جو آپ کے سامنے موجود نہ ہو اس کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مسئلہ مشرکین کا بھی تھا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ، یہ مشرکین اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی نفع نہ دے سکتے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے، حالانکہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے، ان کے اس کرتوت پر مذمت کی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو آپ اللہ کے سامنے جانے کے لیے وسیلہ بنائیں۔ 3 جائز صورتوں کے علاوہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح غیر اللہ سے استغاثہ، استعاذہ یا استعانہ، سیدھا سیدھا مطلب یہ سمجھے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ سے اگر آپ مدد طلب کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اب ہمارے کچھ بھائی آئیں گے کہیں گے اگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کو شمس آباد چھوڑ دیجیے تو یہ شرک ہو گیا، اس کا مطلب جی بھائی وہ بھی تو اللہ نہیں ہے نا، وہ بھی غیر اللہ ہوا۔ اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں دوستوں ہمارے بھائی، کہتے ہیں کہ کسی سے پانی منگا لیا تو یہ بھی شرک ہے، تم بیوی سے کہ تو کھانا پکاؤ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی مدد طلب کر رہے ہیں نا۔ یہ شرک نہیں ہے، بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ کون؟ جو دنیا سے جا چکے یا سامنے نہیں ہیں، جو مر چکے ہیں یا سامنے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ یہ چلا غیر اللہ سے مدد مانگنے کی 3 شرطیں، یہ شرطیں آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ ہمیشہ آپ مشکل میں نہیں پھنسیں گے۔ 3 شرطیں ہیں، اگر آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا رہی ہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ زندہ ہو، وہ زندہ ہو۔ دوسری چیز، حاضر ہو، آپ کے سامنے ہو۔ تیسری چیز، وہ قادر ہو، یعنی جس چیز پر آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ اس کام کرنے پر قادر ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتے ہیں ہم سمجھانے کے لیے۔ ہم کہہ رہے ہیں محسن صاحب سے کہ بھائی ذرا 1 گلاس پانی دیجیے، زندہ ہے، میرے سامنے ہیں، موجود ہیں، حاضر بھی ہیں اور پانی دے بھی سکتے ہیں، یعنی وہ قادر بھی ہیں، دینے پر قادر بھی ہیں، مجھے پانی دے سکتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ 3 شرطیں ہیں، تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، سامنے موجود ہیں، زندہ ہیں اور پانی دینے پر قادر بھی ہے، اس لیے شرک نہیں ہوا۔ کسی بھائی سے میں نے کہا بھائی مجھے ذرا سا آرام گھر چھوڑ دیجیے، وہ زندہ ہے، حاضر ہے، مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر یہ تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی حاضر ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے، آپ کے سامنے لیٹا ہوا مردہ ہے، آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے مردہ ہے، تو وہ زندہ نہیں ہے، اس لیے اس سے مانگنا شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے، آپ کے کام کو نہیں کر سکتا، وہ انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح حاضر ہے اور قدرت بھی رکھتا لیکن زندہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حاضر ہے لیکن وہ قدرت نہیں رکھ رہا ہے، قادر نہیں ہے کام کرنے پر، زندہ ہے آپ کے سامنے لیکن قدرت نہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کسی سے کہ بھائی ایک کام کرو، جنت میں 1 محل میرا بک کرا دو، وہ زندہ ہے، حاضر ہے لیکن جنت میں محل بک نہیں کرا سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، قادر نہیں ہے اس پر۔ اس لیے 3 شرطیں یاد رکھیں، زندہ ہو، حاضر ہو اور کام کرنے کی، آپ کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو،
تو پھر اس سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، بیوی سے کھانا بنوا سکتے ہیں، زندہ ہے، حاضر ہے اور کھانا بنانے پر قادر ہے، کسی سے پانی طلب کر سکتے ہیں اگر وہ زندہ اور حاضر ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے تو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں جو زندہ نہیں ہے، دنیا سے جا چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں شرک ہو جائے گا۔ اور پھر ہم کیسے اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ ہم خود سورہ فاتحہ پڑھتے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، پھر غیر اللہ سے مدد کیوں طلب کرنا، کیوں مانگنا غیر اللہ سے؟ اس لیے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے میرے دوست۔ اسی میں یا علی المدد، یا غوث المدد، پنجتن اور کیا کیا چیزیں، یہ ساری کی سارے شرک کے زمرے میں آتے ہیں، شرک کے زمرے میں آتے ہیں، شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ بار بار اس بات کو کہنا، کیونکہ مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور شرک ایسا جس کو لوگوں نے شرک نہیں سمجھا اور شرک میں ملوث ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، زیارت کے نام پر، زیارت قبور کے نام پر قبروں کا طواف، قبروں کا سجدہ گاہ بنانا۔ جتنا وقت آج کا مشرک شرک کرنے والا جتنا وقت مسجد میں نہیں دے رہا، اس سے زیادہ قبروں پر دے رہا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ اس سے پتہ چلا کسی نبی کے قبر کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جانے لگی، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کئی مرتبہ مخاطب ہوئے کہ تم میری قبروں کو طواف، میری قبروں کا اتنی زیارت، اتنی کثرت سے زیارت اور اس طرح مت کرنا کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کی حد تک نہ پہنچا۔ قبروں کی زیارت کا مقصد قصد، قبروں کی زیارت کا قصد کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ صرف قبروں کی زیارت کا قصد کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ زیارت کی غرض سے آپ جا سکتے ہیں، زیارت کی غرض سے جا سکتے ہیں، زیارت کریں چلے آئیں، لیکن وہاں الٹا ان سے نہ مانگیں۔ وہ آپ کا محتاج ہے، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، جو قبر کے اندر دفن ہے وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم، تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے استغفار کرو، اس سے بھی سوال و جواب ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو کر کے واپس جانے لگے، واپس ہونے کا وقت ہوا تو لوگوں سے کہا کہ دعا کرو اپنے بھائی کے لیے، استغفار کرو۔ جو دنیا سے چلا گیا دوستوں وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، ہماری دعاؤں سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے ہماری دعاؤں کی وجہ سے۔ اسی لیے اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزا و اقارب کے لیے دعا کرتے رہیے جو دنیا سے چلے گئے، وہ وہاں سے کچھ نہیں دے رہے، ان کے پاس کوئی دھاٹی نہیں، سب بند ہو چکا۔ دنیا میں دینے، عجیب بات ہے، جو دنیا میں کلاش تھا، بہت سارے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں گے دنیا میں کلاش، محتاج تھے، مانگتے پھرتے تھے، مرنے کے بعد پھول دھاٹی، اب وہ دینا شروع کر دیا، اب پوری حاجت وہیں پر پوری ہو رہی۔ دنیا میں وہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکا، جب اس کے بعد چلنے پھرنے کی طاقت تھی، اللہ نے اس کے اندر توانائی دی تھی، اس کے جسم میں توانائی دی تھی، ہٹا کٹا تھا، تب وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا۔ اب وہاں جانے کے بعد فل اتھارٹی، جو مانگنا وہاں مانگو۔ عجیب و غریب کیفیت ہے، یعنی عقل پر پردہ پڑ گیا ہمارے اپنوں پر، ہم سوچتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، وہ کیسے سن سکتا، وہ کیسے دے سکتا ہمیں۔
ایک طرف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس کے حق میں دعا کرو، دوسری طرف ہم جا رہے نہیں ہم اس سے نہ کریں، وہ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں، ہم صرف اور صرف رب کے محتاج ہے، رب کی سواری ہے، رب کے در کی سواری۔ اسی طرح ایک اور گناہ، ایک اور شرک، تبرک، کسی کی ذات سے برکت حاصل کرنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی بھی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات بذات خود بابرکت نہیں ہے، خود بابرکت نہیں ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، ایک جنگ کی طرف جا رہے تھے، واپسی میں ایک جگہ پر ذات انواط ایک جگہ تھی جہاں پر ایک درخت تھا، تو مشرکین وہاں پر اپنے اسلحے وغیرہ لٹکاتے تھے اور کہتے تھے اس سے برکت ہوتی ہے، اپنے ہتھیار وغیرہ اسی درخت پہ لٹکاتے تھے اور کہتے تھے اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط مقرر کر دیجئے، ہم بھی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کیے، فرمایا اللہ اکبر، تم نے ایسی بات کر دی، قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل، تم نے تو ایسی بات کر دی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود، کوئی الہ مقرر کر دیجئے، ہم اس کی عبادت کریں جس طرح یہ مشرک لوگ کرتے ہیں۔ تم نے تو وہ باتیں کر دی، بنی اسرائیل والی باتیں کر دی، مطلب ہم تمہارے لیے معبود مقرر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور تعجب کا اظہار کیا کہ تم لوگ معبود کا مطالبہ کر رہے ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ کوئی بھی چیز بذات خود بابرکت نہیں ہوتی، اس کی بھی دو تین جائز شرطیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک اسی میں سے ہے تعویذ کا لٹکانا، جس کو لوگ شرک نہیں سمجھتے۔ تعویذ لٹکانا شرک ہے کب؟ جب ہم اسی کو سب کچھ مان لیں، یہ مان لیں کہ تعویذ ہی کے ذریعے سے صحت یابی حاصل ہوتی ہے، تو یہ شرک ہے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولة شرک، تعویذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی شرک کیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے نا، ہمارے مولویوں کا بند ہو جائے گا تو پیٹ کا مسئلہ ہو جائے گا، پیٹ گزاری ملاؤں نے اس کو جائز قرار دے کر کے لوگوں کے عقیدے کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، توحید کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے کچھ لوگ توحید آنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے دوستو، تعویذ شرک ہے۔ اسی طرح اگر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ بیمار ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، تو پھر کیا کریں ایسی صورت میں؟ دعا کریں، آپ خود دعائیں کریں نا، رقیہ شرعیہ کرائیں، جو شرعی دعائیں وہ کریں، وہ کسی نیک آدمی سے دم بھی کروا سکتے ہیں آپ اپنے اوپر، جو جائز صورتیں وہ کریں آپ، جو ناجائز ہیں جن کے بارے میں صریح نص موجود ہے اس کو نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے خوف کا مسئلہ، جس کو لوگوں نے شرک نہیں سمجھا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ شرک ہے۔ پھر آپ کہیں گے سانپ بچھو وغیرہ سے، وہ شرک نہیں ہے، وہ طبعی ڈر ہے، اس کو کہا جاتا ہے طبعی ڈر، فطری ڈر۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے، جب ان کے سامنے سانپ آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام پلٹ گئے، اللہ کے نبی نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، تو ڈر مت۔ یہ طبعی خوف ہے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایک خوف محرم ہے، یعنی حرام والا شرک، حرام والی خوف، وہ کیا ہے؟ کسی کے ڈر سے واجبات کو ترک کر دینا، کسی کے خوف سے آپ سنتیں نہیں پڑھنا، کسی کے خوف سے آپ نیک کام نہیں کرنا، کسی کے خوف سے رسم و رواج میں ملوث ہو جانا کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا۔ یہ حرام والی خوف ہے، حرام ہے یہ ڈر۔ ایک ہے حرام، ایک خوف شرک والا خوف ہے، وہ ہے نظر و نیاز کرنا۔ اگر ہم نہیں کیے
اگر ہم نظر و نیاز نہیں کیے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ہاں، لوگ اس طرح کے بابا جو تانترک بابا ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے نہیں کیا نا، یہ چڑھاوے نہیں چڑھائے، یہ نہیں کیے تو تمہارے گھر میں یہ ہو جائے گا، تمہارے بچے کو یہ ہو جائے گا، تمہارے اس کو ہو جائے گا۔ اتنا خطرناک ہمارا جو مائنڈ ہے، اتنا برین واش کیا گیا ہے، غلیظ اور گندی چیزیں، یہ شرک کی غلاظت اتنی زیادہ بھری گئی ہے کہ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور ہمارا اچھا خاصا مسلمان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ آیا ہاتھ دیکھ رہا ہے، ارے تمہارا یہاں ہو جا رہا ہے، اب یہاں یہ ہوگا، اگلے مہینے میں ہوگا۔ ارے بھائی تو فیوچر بچا، اگر تیرے کو فیوچر معلوم ہے تو بلڈنگ کیوں نہیں بنوا لیتا؟ کیوں ادھر ادھر گھوم رہا ہے؟ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے بتا رہا ہے، خود مانگ رہا ہے جی، ہاتھ بتا کے مانگتا ہے آپ سے۔ تو مانگ کیوں رہا ہے بھائی؟ تیرے کو فیوچر معلوم ہے، اگر تو لوگوں کو فیوچر بتا رہا ہے، ان کا مستقبل بتا رہا ہے، خود کیوں نہیں کر لیتا؟ خود کی فکر نہیں ہے، اس میں مانگ رہا ہے۔ اگر فیوچر ہی معلوم ہوتا ہے تو فیوچر معلوم کر کے بزنس نہیں کر لیتا، اس کے بعد بلڈنگیں کھڑی کرتا، یہ کام کیوں کرتا؟ لہٰذا دوست، یہ کہانت، یہ کاہن والے جو کام ہیں، اس سے بچنا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہاتھ مت دکھائیے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس چلا گیا تو اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اور تصدیق کر دی، بات کر لی، اس کی باتوں کی تصدیق کر دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے جسے ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں دوستوں۔ یہ توحید نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ لہذا ان شرک کے جو مظاہر ہیں، شرک کی یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں، انہیں شرک سمجھ کر اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار تو جب تک ہمیں دنیا میں رکھ توحید پر، ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اور توحید پر ہو۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔